خیانت کرنے والی اور کس طرح اپنے دل میں بغض لیے یہ یہودی قوم رہتی ہے، آپ ان واقعات سے اور ان تاریخ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مشرکین بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ یہودی چھوٹے بڑے بہت سے قبیلے تھے مدینہ میں، لیکن 3 قبیلے یہودیوں کے بہت مشہور اور بہت ہی مضبوط تھے۔ وہ 3 قبیلے کون سے تھے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اور بھی قبیلے تھے یہودیوں کے، لیکن یہ 3 قبیلے بہت ہی مشہور، بہت ہی مضبوط، بہت ہی طاقتور، مالدار، اور ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے جو جنگ وغیرہ کے موقع پر یہ وہاں پر جا کر کے پناہ لے سکتے تھے۔ مضبوط قلعے بھی ان کے پاس تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں اور مشرکوں میں برابر تصادم رہتا تھا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور کی آمد کی برکت سے اوس و خزرج کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اکثر لوگ مشرف اسلام ہوئے، اور اوس و خزرج کے درمیان جو دشمنی تھی، انصار کے جو یہ 2 قبیلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے یہ دشمنی بھی ختم ہو گئی۔ اب حضور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک ایگریمنٹ ہو جائے، ایک معاہدہ ہو جائے، تاکہ مسلمان بھی چین و سکون کے ساتھ رہیں اور یہودی بھی آرام سے رہیں، ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ کرنے کے لیے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک دستاویز لکھائی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کو اس میں دستخط ہوا۔ اب اس معاہدے میں جو باتیں طے پائی دونوں فریق کی طرف سے، یعنی یہودیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے، وہ باتیں کیا تھیں؟ اس ایگریمنٹ میں جو باتیں طے پائی، پہلی بات یہ ہے کہ خون بہا، یعنی جان کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے، جان کے بدلے میں یا تو قصاص، اور اگر معاف کر دیا تو مال، تو کہہ رہے ہیں کہ جان کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ یعنی قیدی چھڑانے کے بدلے میں جو رقم دی جاتی ہے، اس کا طریقہ جو پہلے سے چلا آتا تھا وہ طریقہ اب بھی قائم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل رہے گی۔ یہودیوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل رہے گی۔ مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، وہ اپنے مذہب پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ یہودی اور مسلمان آپس میں دوستانہ تعلق رکھیں گے، یہ معاہدہ ہوا۔ یہودی یا مسلمان کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ یہودی یا مسلمانوں سے اگر کوئی تیسرا شخص آ کے لڑے تو اگر یہودی سے کوئی تیسرا آدمی لڑتا ہے تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، مسلمان سے اگر کوئی تیسرا آدمی لڑتا ہے تو یہودی اس کی مدد کریں گے، یہ معاہدہ ہوا۔ مدینے پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو دونوں مل کر، یہودی اور مسلمان دونوں مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش اور اس کے مدد اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ قریش یعنی کہ مکہ میں جو قریش تھے وہ چونکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اس وجہ سے ایک معاہدہ یہ بھی ہوا کہ کوئی بھی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا اپنی جگہ پہ۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے گا تو دوسرا فریق بھی اس صلح میں شامل رہے گا۔ اگر مسلمان کسی فریق سے صلح کر لیا تو یہودی بھی اس میں شامل ہوگا، اور یہودی کسی فریق سے صلح کر لیا تو مسلمان اس میں شامل رہیں گے۔ یہ 7 باتیں جو اہم اس معاہدے میں تھی وہ میں نے بیان کیا۔ یہودی اور مسلمانوں میں یہ معاہدہ ہوا، دونوں دوستانہ تعلق رکھیں گے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، دونوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، اور اگر کوئی تیسرا آدمی مدینے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا مدینے کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان۔ اب دیکھیے، یہودی اس قدر بدعہد قوم ہے، اس قدر بدباطن قوم ہے، اس قدر خبیث قوم ہے، اس قدر شاطر اور اس قدر خائن قوم ہے کہ سب سے پہلے اس عہد کو توڑنے والے یہودی، اور یہ عہد توڑتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جو بتایا گیا بنو قینقاع، 3 قبیلے، چونکہ تفصیلات بہت زیادہ ہے تو میں ان 3 قبیلوں کی بدعہدی کو اور وعدہ جو توڑا انہوں نے، معاہدے کو جو توڑا انہوں نے، اس کو میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے بنو قینقاع، اس قبیلے نے وعدے کو توڑا، اور کیسے توڑا وعدہ کو؟ ہوا یہ کہ یہ بنو قینقاع جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، یہ 3 قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر قبیلہ تھا یہ، اور بہت مالدار قبیلہ تھا یہ۔ ہوا یہ کہ ایک عورت، برقع پوش، برقع پہننے والی ایک عورت ایک یہودی دکان میں گئی، اور جانے کے بعد کچھ سامان خریدنے کے لیے گئی وہ عورت۔ اس یہودی نے اس عورت کے ساتھ شرارت کیا
اور شرارت کی حد یہ کیا کہ اس عورت کو بالکل برہنہ کر دیا. جب وہ عورت برہنہ ہو گئی, یہودی قہقہا مار کر کے ہنسنے لگے, خوب مذاق اڑانے لگے اس عورت کا. عورت نے مدد کے لیے پکارا تو ایک عرب مدد کے لیے آیا, اور اس عرب نے جب دیکھا کہ ایک عرب عورت کے ساتھ اس قدر بے عزتی کی جا رہی ہے اور اس کی حرمت کو اس قدر پامال کیا جا رہا ہے, تو اس عرب نے غصے میں آ کر اس یہودی دکاندار کو قتل کر دیا. اب اس طرح عرب اور یہودیوں میں لڑائی چھڑ گئی, لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی جب خبر ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ملامت کیا کہ معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق رہے گا, اور تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ یہ معاہدہ ہوا تھا. اچھا, یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر سے فاتح ہو کر کے لوٹے تھے, مشرکین کو شکست دے کر کے لوٹے تھے. جب حضور نے یہودیوں کو ملامت کیا کہ تم نے کیا کیا, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہودی اور بگڑ گئے, حضور کی باتوں پر نصیحت کیا لیتے اور بگڑ گئے. کہنے لگے کہ آپ جنگ بدر سے فتح کر کے لوٹے ہیں, فاتح ہو کر کے لوٹے ہیں, تو آپ زیادہ مغرور نہ ہو جائیں, زیادہ غرور میں مبتلا نہ ہو. آپ کی جنگ عرب کے لوگوں سے تھی, اور عرب کے لوگوں کو جنگ کا طریقہ نہیں معلوم ہے, اس لیے آپ نے ان کو شکست دے دیا. اگر ہم سے جنگ کا پالا پڑ گیا آپ کا, تو ہم بتا دیں گے کہ آپ کو بتا دیں گے کہ جنگ کس چیز کا نام ہے, لڑائی کس کو کہتے ہیں, آپ کو بتا دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے جب اس طرح بدتمیزی کی اور گستاخی کی, حضور کو بڑی تکلیف ہوئی. حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان یہودیوں کے اوپر حملہ کیا اپنی فوج کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا کہ 15 دن تک محاصرہ جاری رہا. یہ لوگ قلعے میں جا کر کے بند ہو گئے, ان کے پاس مضبوط قلعہ تھا, جا کر کے بند ہو گئے. 15 دن تک قلعے کا گھیراؤ کیے, 15 دن تک یہ محاصرہ رہا. یہودی باہر آ جا نہیں سکتے تھے اور نہ کوئی مدد کے لیے جا سکتا تھا ان کے پاس. اس طرح 15 دن کا یہ محاصرہ رہا. آخرکار جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا فاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے. 15 دن کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے, ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ تم لوگوں نے چونکہ معاہدہ توڑ دیا ہے, ایگریمنٹ توڑ دیا ہے, بدعہدی کیا ہے, لہذا تم لوگوں کی سزا یہ ہے کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کر فوراً چلے جاؤ. جلا وطن کر دیا حضور نے, اور یہ سب کے سب جو ہے ملک شام میں جا کر کے کسی مقام میں آباد ہو گئے. یہ 3 بڑے قبیلے جو تھے, 3 بڑے قبیلوں میں قبیلہ قینقاع کی جو ہے بدعہدی تھی. اب اس کے بعد ایک اور قبیلہ ہے, قبیلہ بنو نذیر. قبیلہ بنو نذیر یہ بھی بڑا اہم قبیلہ تھا, یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے. کوئی معاملہ تھا, کوئی سیاسی معاملہ تھا. حضور حضرت ابوبکر کو لے کر اور حضرت علی کو لے کر قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے. اور یہ یہودی اندر ہی اندر ان کے دل میں تو مسلمانوں کے تعلق سے, ہمارے حضور کے تعلق سے بغض بھرا ہوا تھا. انہوں نے ایک خوفناک سازش کی, یعنی حضور کو مارنے کی اور صحابہ کرام کو مارنے کی انہوں نے سازش کی. ظاہری طور پر تو انہوں نے بہت اخلاق کردار کا ثبوت دیا, بہت آؤ بھگت کیا, آئیے بیٹھیے, بہت انہوں نے اچھا کردار اور اچھا طور طریقہ پیش کیا, اور حضور کو ایک دیوار کے نیچے بیٹھا دیا. اور ان کا پلان یہ تھا کہ اوپر سے, چھت کے اوپر سے ان کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دیا جائے اور اسی پتھر میں دب کر یہ ہلاک ہو جائے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے, ان یہودیوں نے حضور مصالحت کی بات کرنے کے لیے گئے تھے, کوئی امن کی بات یا کوئی امن کا پیغام لے کر کے گئے تھے, لیکن ان لوگوں نے اندر ہی اندر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا, مارنے کا منصوبہ بنا لیا. چنانچہ ایک یہودی چھت پہ گیا اور قریب تھا کہ وہ وزنی پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر گرا دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب کو اس کی خبر دی. وحی کے ذریعے سے حضور کو خبر دے دی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے پلٹے اور مدینہ شریف اپنے پناہگاہ میں تشریف لائے اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان یہودیوں کے پاس خبر بھیجا کہ سنو, تم لوگوں نے ظاہری طور پر تو بہت اچھا اخلاق اور کردار کا ثبوت دیا اور بہترین آؤ بھگت کیا, لیکن اندر ہی اندر تم لوگوں نے ہمیں مارنے کا پلان بنایا تھا, منصوبہ بنایا تھا. اس لیے اب تم لوگوں کے پاس, تم لوگوں نے چونکہ بدعہدی کی ہے اور تم لوگوں نے چونکہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے, اس لیے اب تم لوگوں کو صرف 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے. 10 دن کے اندر اندر تم لوگ مدینہ کو خالی کر دو, اور اگر خالی نہیں کیے تو یاد رکھو اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ تو مدینہ کو خالی کرنے کے لیے تیار ہو گئے, بنو نذیر, کیونکہ ان کے پاس اتنا پاور نہیں تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. لیکن ہوا کیا, یہ لوگ تو شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے, مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار, لیکن مدینے میں جو ایک بہت بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی, انہوں نے آ کر کے ورغلایا اور کہا کہ تمہیں یہاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ساتھ بنو قریظہ ہے, تمہارے ساتھ بنو قینقاع ہے, تمہارے ساتھ ہم لوگ ہیں, ہم 2000 فوج کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے. یہ عبداللہ ابن ابی نے شہر دے کر کے ان کو ورغلایا. اب یہ جو مدینہ چھوڑ کر جانے والے تھے
اب یہ انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دی تھی کہ 10 دن کے اندر اندر تم مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ, مگر یہ لوگ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو امامت کی ذمہ داری دی, اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا, اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا, اور حضور نے یہ انتظام کیا کہ سامان باہر سے اندر نہ جانے پائے. دیکھیں قلعے کے اندر یہ کتنے دن تک بند رہتے ہیں, چنانچہ 15 دن یہ محاصرہ جاری رہا. 15 دن تک یہ لوگ اپنے قلعے میں بند رہے. آخرکار مجبور ہو گئے, یہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے, اور یہ لوگ جو ہے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب اس دوران نہ تو کوئی یہودی قبیلہ ان کی مدد کے لیے آیا, اور نہ تو عبداللہ ابن ابی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 2000 فوج کے ساتھ تمہارا ساتھ دیں گے, تمہاری مدد کریں گے, نہ وہ مدد کے لیے آیا, کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ لوگ بالکل اکیلے ہو گئے, اور آخرکار یہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دغابازوں سے فرمایا کہ تم لوگ فوراً مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلا جاؤ. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یعنی ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے, یعنی ان یہودیوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو, اور پھر انسان جب کفر کر لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پروردگار ہے. یہی حال ان یہودیوں کی ہے کہ سارے یہودی قبیلے اور دوسرے ان کے جو موافقین ہیں, ان کے جو مددگار ہم نوا لوگ ہیں, سب کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا کام کرو, تم آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب یہ آگے بڑھ جاتے ہیں پھر یہ لوگ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, تم جانو تمہارا کام جانے. شیطانوں جیسی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ان کی مثال, یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے, لیکن جب آدمی شیطان کے ورگلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو شہ دے کر دلے بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا دیا, لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافقین چھپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. تو اس طرح سے یہ بنو نذیر کا انجام ہوا. انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, لہذا ان کا بھی انجام وہی ہوا, ان کو شہر سے بدر کر دیا گیا, شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اب اس کے بعد یہ قبیلہ ہے, قبیلہ بنو نذیر, انہوں نے بھی بدعہدی کی, کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے بدعہدی کرنا. ان کا مقصد ہے ظلم, بربریت, اس کی بنیاد ہی ظلم اور بربریت پر ہے, بدعہدی پر ہے, خیانت پر ہے, بغض پر ہے. چنانچہ بنو قریظہ ایک قبیلہ بچا ہوا تھا. تاریخ اسلام میں ایک جنگ آپ نے سنی ہوگی, جنگ خندق, اور یہ بہت بڑی جنگ تھی. گڈھا کھود کر یہ جنگ لڑی گئی, مدینے کے اطراف میں گڈھا کھود دیا گیا, اور تب اس کے بعد مسلمانوں کو یہ جنگ لڑنی پڑی, کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, 10,000 فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی مسلمانوں میں, اس لیے گڈھا کھود کر یہ جنگ لڑی گئی. اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے, خندق کا معنی ہوتا ہے گڈھا. تو اس جنگ خندق میں بنو قریظہ بھی شامل ہو گیا تھا, یہودیوں کا قبیلہ, اور یہ بنو قریظہ وہی قبیلہ تھا جن سے حضور نے معاہدہ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کریں گے, مسلمانوں سے دوستانہ تعلق رکھیں گے. لیکن مسلمانوں سے دوستانہ تعلق کیا کریں گے, یہ تو جا کر کے مشرکین سے مل گئے, کفار مکہ سے مل گئے, اور مل کر کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ مسلمان جنگ خندق کو لڑے, اور جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دیگر کفار و مشرکین کو شکست. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے فاتح ہو کر گھر لوٹے, اور گھر لوٹنے کے بعد آپ نے ہتھیار اتارا, ہتھیار اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد بیٹھے تھے, ابھی بیٹھے ہی تھے, حضرت جبریل آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے, اور ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے. آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے. اللہ کا حکم ہے کہ ابھی اٹھیں اور مسلمانوں کی فوج کو لے کر کے جائے بنو قریظہ کے پاس اور ان کا مقابلہ کریں, کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے, آپ کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے کو توڑ دیا, توڑ کر کے مشرکین کے ساتھ جا کے مل گئے اور جنگ خندق میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے آپ اٹھیں اور بنو قریظہ کا فیصلہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہی تھے, فوراً اٹھے اور تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی بھی ہتھیار نہ رکھے, سب لوگ بنو قریظہ کی طرف گئے. صحابہ کرام حضور کا حکم پا کر بنو قریظہ کی طرف چل دیے اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. قلعے میں وہ لوگ بند ہو گئے, ان کے پاس مضبوط قلعہ تھا, قلعے میں جا کر کے بند ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو قریظہ ابھی تو جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھے, ابھی وہ بھی جنگ خندق ہی سے لوٹے تھے اور جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ گالیاں تک دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا. تقریباً 1 مہینے تک یہ گھیراؤ رہا, ایک محاصرہ رہا. یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست کی, یہ گزارش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے. یہودی تنگ آ گئے, کیونکہ جنگ کرنے کی طاقت نہیں تھی اس کے اندر مسلمانوں سے, وہ قلعے سے باہر آ گئے, کہنے لگے اب ہمارے اندر جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے حضرت سعد بن معاذ جو مدینے میں انصار کے سردار تھے, کہ وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور حضرت سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جنگ خندق میں یہ شریک تھے اور مشرکین کا تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے, لیکن اس عالم میں بھی وہ یہودیوں کے قبیلے کے پاس آئے اور آنے کے بعد خچر پہ سوار ہو کر کے آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ آپ سماعت کریں. انہوں نے فیصلہ کیا
کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی جتنے بھی لوگ لڑائی میں شامل تھے جنگ خندق میں اور جہاں کہیں بھی لڑنے والے لوگ تھے سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے اور بدعہدی کی سزا یہ ہے لڑنے والی قوموں کو فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور جو بچے ہیں انہیں قیدی بنا لیا جائے، اور یہودیوں کا جو مال و اسباب ہے جو مال و دولت ہے اس کو مال غنیمت بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی تم نے جو فیصلہ کیا بالکل اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، اگر کہ صحابی نے فیصلہ کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر وہ فیصلہ جاری فرما دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے۔ بہرحال اس فیصلے کی روشنی میں ان کے لڑنے والے فوجوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچے عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے سامان کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہودیوں سے مسلمانوں کو مکمل طور سے مسلمان پر امن ہو گئے۔ یہودیوں کی جو شاطرانہ چال تھی اور یہودیوں کی جو ناپاک سازشیں تھی، اس طرح سے مسلمانوں کو ان چیزوں سے آزادی حاصل ہو گئی اور مسلمان مدینے میں پر امن طریقے سے رہنے لگے۔ اب یہ یہودی جو بچ گئے تھے کچھ ملک شام میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے اور کچھ کہیں اور جا کر کے آباد ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں سے اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بدعہدی کی تھی، مسلمانوں نے بدعہدی کی سزا دی بس، لیکن مسلمانوں سے اتنی بڑی شکست اتنی بڑی ہزیمت ان کو جو سامنا کرنا پڑا تھا، ابھی ان کا زخم جو ہے ہرا ہے، یہ ابھی بھولا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسرائیل آج جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کی دوست قوم نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ان کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے، جو ان کے اندر خبث بھرا ہوا ہے، جو ان کے دلوں میں جو گندگی بھری ہوئی ہے، جو خیانت بھری ہوئی ہے، یہ اسی کا جو ہے بدلہ لے رہا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کسی کے چاہنے سے کسی کا برا نہیں ہوتا ہے۔ ان یہودیوں کے ساتھ بھلے ہتھیار ہو، بھلے طاقت ہو، امریکہ ہو اور جو بھی سپر پاور ملک ہو، لیکن اہل غزہ کے ساتھ ان کا رب ہے اور ان کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ان کی زندگی بھی فخر والی ہوتی ہے اور ان کی شہادت بھی عظیم مرتبے والی ہوتی ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی دشمنی کی جو ہے آگ ہے اور اسی دشمنی کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو غارت کرے کہ ان یہودیوں نے مسلمانوں پر جو ظلم کیا، جو بربریت کا ننگا ناچا ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو غارت کرے اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی تباہ و برباد فرمائے اور اہل غزہ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے پاس جو آپشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بات ہے کہ ہم پورے طور سے ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے آپ جو ہے اسرائیل کی مذمت بیان کریں اور اسرائیلی مذمت بیان کریں، اس ظالموں کی مذمت کو بیان کریں اور آپ فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہوں، ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوں۔ یہ آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے دعا۔ مومن کی دعا میں بہت پاور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس دعا کے ذریعے سے فلسطینیوں کی مدد فرمائے گا اور اسرائیلی پرندوں کو شکست فرمائے گا۔ تو دعا کریں، اور جب کبھی ابھی تو مجلس کی طرف سے کوئی احتجاج کا اعلان نہیں ہوا ہے، جب کبھی مجلس کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ یا کوئی احتجاج کا اعلان ہوگا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بیک زبان ہو کر اور متحد ہو کر آپ سبھی حضرات اس احتجاج میں، اس پروٹیسٹ میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں کھڑا ہونے اور ان کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔ خیانت کرنے والی اور کس طرح اپنے دل میں بغض لیے یہ یہودی قوم رہتی ہے، آپ ان واقعات سے اور ان تاریخ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مشرکین بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ یہودی چھوٹے بڑے بہت سے قبیلے تھے مدینہ میں، لیکن 3 قبیلے یہودیوں کے بہت مشہور اور بہت ہی مضبوط تھے۔ وہ 3 قبیلے کون سے تھے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اور بھی قبیلے تھے یہودیوں کے، لیکن یہ 3 قبیلے بہت ہی مشہور، بہت ہی مضبوط، بہت ہی طاقتور، مالدار، اور ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے جو جنگ وغیرہ کے موقع پر یہ وہاں پر جا کر کے پناہ لے سکتے تھے۔ مضبوط قلعے بھی ان کے پاس تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں اور مشرکوں میں برابر تصادم رہتا تھا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور کی آمد کی برکت سے اوس و خزرج کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے اکثر لوگ مشرف اسلام ہوئے، اور اوس و خزرج کے درمیان جو دشمنی تھی، انصار کے جو یہ 2 قبیلے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے یہ دشمنی بھی ختم ہو گئی. اب حضور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک ایگریمنٹ ہو جائے, ایک معاہدہ ہو جائے, تاکہ مسلمان بھی چین و سکون کے ساتھ رہیں اور یہودی بھی آرام سے رہیں, ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہو. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ کرنے کے لیے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک دستاویز لکھائی, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کو اس میں دستخط ہوا. اب اس معاہدے میں جو باتیں طے پائی دونوں فریق کی طرف سے, یعنی یہودیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے, وہ باتیں کیا تھی؟ اس ایگریمنٹ میں جو باتیں طے پائی, پہلی بات یہ ہے کہ خون بہا, یعنی جان کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے, جان کے بدلے میں یا تو قصاص, اور اگر معاف کر دیا تو مال. تو کہہ رہے ہیں کہ جان کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے اور فدیہ یعنی قیدی چھڑانے کے بدلے میں جو رقم دی جاتی ہے, اس کا طریقہ جو پہلے سے چلا آتا تھا وہ طریقہ اب بھی قائم رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل رہے گی. یہودیوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل رہے گی. مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی, وہ اپنے مذہب پر عمل کریں گے, مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے. یہودی اور مسلمان آپس میں دوستانہ تعلق رکھیں گے, یہ معاہدہ ہوا. یہودی یا مسلمان کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا. یہودی یا مسلمانوں سے اگر کوئی تیسرا شخص آ کے لڑے تو اگر یہودی سے کوئی تیسرا آدمی لڑتا ہے تو مسلمان ان کی مدد کریں گے, مسلمان سے اگر کوئی تیسرا آدمی لڑتا ہے تو یہودی اس کی مدد کریں گے. یہ معاہدہ ہوا. مدینے پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو دونوں مل کر, یہودی اور مسلمان دونوں مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے. کوئی فریق قریش اور اس کے مدد اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا. قریش یعنی کہ مکہ میں جو قریش تھے وہ چونکہ مسلمانوں کے دشمن تھے, تو اس وجہ سے ایک معاہدہ یہ بھی ہوا کہ کوئی بھی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا اپنی جگہ پہ. کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے گا تو دوسرا فریق بھی اس صلح میں شامل رہے گا. اگر مسلمان کسی فریق سے صلح کر لیا تو یہودی بھی اس میں شامل ہوگا, اور یہودی کسی فریق سے صلح کر لیا تو مسلمان اس میں شامل رہیں گے. یہ 7 باتیں جو اہم اس معاہدے میں تھی وہ میں نے بیان کیا. یہودی اور مسلمانوں میں یہ معاہدہ ہوا. دونوں دوستانہ تعلق رکھیں گے, دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے, دونوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی, اور اگر کوئی تیسرا آدمی مدینے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ ہوا مدینے کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان. اب دیکھیے, یہودی اس قدر بدعہد قوم ہے, اس قدر بدباطن قوم ہے, اس قدر خبیث قوم ہے, اس قدر شاطر اور اس قدر خائن قوم ہے کہ سب سے پہلے اس عہد کو توڑنے والے یہودی, اور یہ عہد توڑتے رہیں گے. سب سے پہلے جو بتایا گیا بنو قینقاع, 3 قبیلے, چونکہ تفصیلات بہت زیادہ ہے تو میں ان 3 قبیلوں کی بدعہدی کو اور وعدہ جو توڑا انہوں نے, معاہدے کو جو توڑا انہوں نے, اس کو میں بیان کروں گا. سب سے پہلے بنو قینقاع, اس قبیلے نے وعدے کو توڑا. اور کیسے توڑا وعدہ کو؟ ہوا یہ کہ یہ بنو قینقاع جو قبیلہ تھا یہودیوں کا, یہ تینوں قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر قبیلہ تھا یہ, اور بہت مالدار قبیلہ تھا یہ. ہوا یہ کہ ایک عورت برقع پوش, برقع پہننے والی ایک عورت ایک یہودی دکان میں گئی, اور جانے کے بعد کچھ سامان خریدنے کے لیے گئی. وہ عورت, اس یہودی نے اس عورت کے ساتھ شرارت کیا, اور شرارت کی حد یہ کیا کہ اس عورت کو بالکل برہنہ کر دیا. جب وہ عورت برہنہ ہو گئی, یہودی قہقہا مار کر کے ہنسنے لگے, خوب مذاق اڑانے لگے اس عورت کا. عورت نے مدد کے لیے پکارا تو ایک عرب مدد کے لیے آیا, اور اس عرب نے جب دیکھا کہ ایک عرب عورت کے ساتھ اس قدر بے عزتی کی جا رہی ہے اور اس کی حرمت کو اس قدر پامال کیا جا رہا ہے, تو اس عرب نے غصے میں آ کر اس یہودی دکاندار کو قتل کر دیا. اب اس طرح عرب اور یہودیوں میں لڑائی چھڑ گئی, لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی جب خبر ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ملامت کیا کہ معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق رہے گا, اور تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ یہ معاہدہ ہوا تھا. اچھا, یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر سے فاتح ہو کر کے لوٹے تھے, مشرکین کو شکست دے کر کے لوٹے تھے. جب حضور نے یہودیوں کو ملامت کیا کہ یہ تم نے کیا کیا, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہودی اور بگڑ گئے, حضور کی باتوں پر نصیحت کیا لیتے اور بگڑ گئے. کہنے لگے کہ آپ جنگ بدر سے فتح کر کے لوٹے ہیں, فاتح ہو کر کے لوٹے ہیں, تو آپ زیادہ مغرور نہ ہو جائیں, زیادہ غرور میں مبتلا نہ ہو. آپ کی جنگ عرب کے لوگوں سے تھی, اور عرب کے لوگوں کو جنگ کا طریقہ نہیں معلوم ہے, اس لیے آپ نے ان کو شکست دے دیا.
اگر ہم سے جنگ کا پالا پڑ گیا آپ کا تو ہم بتا دیں گے کہ آپ کو بتا دیں گے کہ جنگ کس چیز کا نام ہے, لڑائی کس کو کہتے ہیں, آپ کو بتا دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے جب اس صدر بدتمیزی کی اور گستاخی کی, حضور کو بڑی تکلیف ہوئی. حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان یہودیوں کے اوپر حملہ کیا اپنی فوج کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا کہ 15 دن تک محاصرہ جاری رہا. یہ لوگ قلعے میں جا کر کے بند ہو گئے, ان کے پاس مضبوط قلعہ تھا, جا کر کے بند ہو گئے. 15 دن تک قلعے کا گھیراؤ کیے, 15 دن تک یہ محاصرہ رہا. یہودی باہر آ جا نہیں سکتے تھے اور نہ کوئی مدد کے لیے جا سکتا تھا ان کے پاس. اس طرح 15 دن کا یہ محاصرہ رہا. آخرکار جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا فاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے. 15 دن کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے, ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ تم لوگوں نے چونکہ معاہدہ توڑ دیا ہے, ایگریمنٹ توڑ دیا ہے, بدعہدی کیا ہے, لہذا تم لوگوں کی سزا یہ ہے کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کر فوراً چلے جاؤ. جلا وطن کر دیا حضور نے, اور یہ سب کے سب جو ہے ملک شام میں جا کر کے کسی مقام میں آباد ہو گئے. یہ 3 بڑے قبیلے جو تھے, 3 بڑے قبیلوں میں قبیلہ قینقاع کی جو ہے بدعہدی تھی. اب اس کے بعد ایک اور قبیلہ ہے, قبیلہ بنو نذیر. قبیلہ بنو نذیر یہ بھی بڑا اہم قبیلہ تھا, یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے. کوئی معاملہ تھا, کوئی سیاسی معاملہ تھا. حضور حضرت ابوبکر کو لے کر اور حضرت علی کو لے کر قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے. اور یہ یہودی اندر ہی اندر ان کے دل میں تو مسلمانوں کے تعلق سے, ہمارے حضور کے تعلق سے بغض بھرا ہوا تھا. انہوں نے ایک خوفناک سازش کی, یعنی حضور کو مارنے کی اور صحابہ کرام کو مارنے کی انہوں نے سازش کی. ظاہری طور پر تو انہوں نے بہت اخلاق کردار کا ثبوت دیا, بہت آؤ بھگت کیا, آئیے بیٹھیے, بہت انہوں نے اچھا کردار اور اچھا طور طریقہ پیش کیا اور حضور کو ایک دیوار کے نیچے بیٹھا دیا. اور ان کا پلان یہ تھا کہ اوپر سے, چھت کے اوپر سے ان کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دیا جائے اور اسی پتھر میں دب کر یہ ہلاک ہو جائے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے, ان یہودیوں نے حضور مصالحت کی بات کرنے کے لیے گئے تھے, کوئی امن کی بات یا کوئی امن کا پیغام لے کر کے گئے تھے, لیکن ان لوگوں نے اندر ہی اندر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا, مارنے کا منصوبہ بنا لیا. چنانچہ ایک یہودی چھت پہ گیا اور قریب تھا کہ وہ وزنی پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر گرا دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب کو اس کی خبر دی. وحی کے ذریعے سے حضور کو خبر دے دی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے پلٹے اور مدینہ شریف اپنے پناہگاہ میں تشریف لائے اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان یہودیوں کے پاس خبر بھیجا کہ سنو, تم لوگوں نے ظاہری طور پر تو بہت اچھا اخلاق اور کردار کا ثبوت دیا اور بہترین آؤ بھگت کیا, لیکن اندر ہی اندر تم لوگوں نے ہمیں مارنے کا پلان بنایا تھا, منصوبہ بنایا تھا. اس لیے اب تم لوگوں کے پاس, تم لوگوں نے چونکہ بدعہدی کی ہے اور تم لوگوں نے چونکہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے, اس لیے اب تم لوگوں کو صرف 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے. 10 دن کے اندر اندر تم لوگ مدینہ کو خالی کر دو, اور اگر خالی نہیں کیے تو یاد رکھو اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ تو مدینہ کو خالی کرنے کے لیے تیار ہو گئے, بنو نذیر, کیونکہ ان کے پاس اتنا پاور نہیں تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. لیکن ہوا کیا, یہ لوگ تو شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے, مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار, لیکن مدینے میں جو ایک بہت بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی, انہوں نے آ کر کے ورغلایا اور کہا کہ تمہیں یہاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ساتھ بنو قریظہ ہے, تمہارے ساتھ بنو قینقاع ہے, تمہارے ساتھ ہم لوگ ہیں, ہم 2000 فوج کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے. یہ عبداللہ ابن ابی نے شہر دے کر کے ان کو ورغلایا. اب یہ جو مدینہ چھوڑ کر جانے والے تھے, اب یہ انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دی تھی کہ 10 دن کے اندر اندر تم مدینہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ, مگر یہ لوگ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی مکتوم کو امامت کی ذمہ داری دی اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا, اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. اور حضور نے یہ انتظام کیا کہ سامان باہر سے اندر نہ جانے پائے. دیکھیں قلعے کے اندر یہ کتنے دن تک بند رہتے ہیں. چنانچہ 15 دن یہ محاصرہ جاری رہا. 15 دن تک یہ لوگ اپنے قلعے میں بند رہے. آخرکار مجبور ہو گئے, یہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور یہ لوگ جو ہے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب اس دوران نہ تو کوئی یہودی قبیلہ ان کی مدد کے لیے آیا اور نہ تو عبداللہ ابن ابی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 2000 فوج کے ساتھ تمہارا ساتھ دیں گے, تمہاری مدد کریں گے, نہ وہ مدد کے لیے آیا, کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ لوگ بالکل اکیلے ہو گئے اور آخرکار یہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دغابازوں سے فرمایا کہ تم لوگ فوراً مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلا جاؤ. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یعنی ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے, یعنی ان یہودیوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ جب شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو اور پھر انسان جب کفر کر لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے,
میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پروردگار ہے. یہی حال ان یہودیوں کی ہے کہ سارے یہودی قبیلے اور دوسرے ان کے جو موافقین ہیں, ان کے جو مددگار ہم نوا لوگ ہیں, سب کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا کام کرو, تم آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب یہ آگے بڑھ جاتے ہیں پھر یہ لوگ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, تم جانو تمہارا کام جانے. شیطانوں جیسی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ان کی مثال, یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے, لیکن جب آدمی شیطان کے ورگلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح منافقوں نے بنو نزیر کے یہودیوں کو شہ دے کر دلے بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا دیا, لیکن جب بنو نزیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافقین چھپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. تو اس طرح سے یہ بنو نزیر کا انجام ہوا. انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, لہذا ان کا بھی انجام وہی ہوا, ان کو شہر سے بدر کر دیا گیا, شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اب اس کے بعد یہ قبیلہ ہے, قبیلہ بنو نزیر. انہوں نے بھی بدعہدی کی کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے بدعہدی کرنا. ان کا مقصد ہے ظلم, بربریت. اس کی بنیاد ہی ظلم اور بربریت پر ہے, بدعہدی پر ہے, خیانت پر ہے, بغض پر ہے. چنانچہ بنو قریظہ ایک قبیلہ بچا ہوا تھا. تاریخ اسلام میں ایک جنگ آپ نے سنی ہوگی, جنگ خندق, اور یہ بہت بڑی جنگ تھی. گڈھا کھود کر یہ جنگ لڑی گئی. مدینے کے اطراف میں گڈھا کھود دیا گیا اور تب اس کے بعد مسلمانوں کو یہ جنگ لڑنی پڑی, کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, 10,000 فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی مسلمانوں میں, اس لیے گڈھا کھود کر یہ جنگ لڑی گئی. اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے. خندق کا معنی ہوتا ہے گڈھا. تو اس جنگ خندق میں بنو قریظہ بھی شامل ہو گیا تھا, یہودیوں کا قبیلہ. اور یہ بنو قریظہ وہی قبیلہ تھا جن سے حضور نے معاہدہ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کریں گے, مسلمانوں سے دوستانہ تعلق رکھیں گے. لیکن مسلمانوں سے دوستانہ تعلق کیا کریں گے, یہ تو جا کر کے مشرکین سے مل گئے, کفار مکہ سے مل گئے اور مل کر کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ پھر کیا ہوا کہ مسلمان جنگ خندق کو لڑے اور جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دیگر کفار و مشرکین کو شکست. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے فاتح ہو کر گھر لوٹے اور گھر لوٹنے کے بعد آپ نے ہتھیار اتارا. ہتھیار اتارنے کے بعد آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد بیٹھے تھے, ابھی بیٹھے ہی تھے, حضرت جبریل آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ہتھیار اتار دیے اور ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے. آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے. اللہ کا حکم ہے کہ ابھی اٹھیں اور مسلمانوں کی فوج کو لے کر کے جائیں بنو قریظہ کے پاس اور ان کا مقابلہ کریں, کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے, آپ کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے کو توڑ دیا, توڑ کر کے مشرکین کے ساتھ جا کے مل گئے اور جنگ خندق میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے آپ اٹھیں اور بنو قریظہ کا فیصلہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہی تھے, فوراً اٹھے اور تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی بھی ہتھیار نہ رکھے, سب لوگ بنو قریظہ کی طرف گئے. صحابہ کرام حضور کا حکم پا کر بنو قریظہ کی طرف چل دیے اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. قلعے میں وہ بند ہو گئے, ان کے پاس مضبوط قلعہ تھا, قلعے میں جا کر کے بند ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو قریظہ ابھی تو جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھے, ابھی وہ بھی جنگ خندق ہی سے لوٹے تھے اور جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکر یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ گالیاں تک دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا. تقریباً 1 مہینے تک یہ گھیراؤ رہا, ایک محاصرہ رہا. یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست کی, یہ گزارش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے. یہودی تنگ آ گئے کیونکہ جنگ کرنے کی طاقت نہیں تھی اس کے اندر مسلمانوں سے, وہ قلعے سے باہر آ گئے, کہنے لگے اب ہمارے اندر جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے حضرت سعد بن معاذ جو مدینے میں انصار کے سردار تھے, کہ وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اور حضرت سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جنگ خندق میں یہ شریک تھے اور مشرکین کا تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے, لیکن اس عالم میں بھی وہ یہودیوں کے قبیلے کے پاس آئے اور آنے کے بعد خچر پہ سوار ہو کر کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ آپ سماعت کریں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے, یعنی جتنے بھی لوگ لڑائی میں شامل تھے جنگ خندق میں اور جہاں کہیں بھی لڑنے والے لوگ تھے سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے اور بدعہدی کی سزا ہی ہے, لڑنے والی قوموں کو فوجوں کو قتل کر دیا جائے, عورتیں اور جو بچے ہیں انہیں قیدی بنا لیا جائے اور یہودیوں کا جو مال و اسباب ہے, جو مال و دولت ہے, اس کو مال غنیمت بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سعد یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے, یعنی تم نے جو فیصلہ کیا بالکل اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا. اگر جو صحابی نے فیصلہ کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر وہ فیصلہ جاری فرما دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے. بہرحال اس فیصلے کی روشنی میں ان کے لڑنے والے فوجوں کو قتل کر دیا گیا, ان کے بچے عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے سامان کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. اور اس طرح سے یہودیوں سے مسلمانوں کو مکمل طور سے مسلمان پر امن ہو گئے. یہودیوں کی جو شاطرانہ چال تھی اور یہودیوں کی جو ناپاک سازشیں تھی, اس طرح سے مسلمانوں کو ان چیزوں سے آزادی حاصل ہو گئی اور مسلمان مدینے میں پر امن طریقے سے رہنے لگے. اب یہ یہودی جو بچ گئے تھے کچھ ملک شام میں جا کے آباد ہو گئے, کچھ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے اور کچھ کہیں اور جا کر کے آباد ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں سے اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا انہیں. انہوں نے بدعہدی کی تھی, مسلمانوں نے بدعہدی کی سزا دی بس, لیکن
मुसलमानों से इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी बड़ी हजीमत इनको जो सामना करना पड़ा था, अभी इनका जख्म जो है हरा है, ये अभी भूला नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इसराइल आज जो कुछ भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कभी भी मुसलमानों की दोस्त कौम नहीं हो सकती, मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता है। तो जो कुछ भी कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि इनके अंदर जो बुग़्ज़ भरा हुआ है, जो इनके अंदर खुब्स भरा हुआ है, जो इनके दिलों में जो गंदगी भरी हुई है, जो खयानत भरी हुई है, ये उसी का जो है ये बदला ले रहा है। लेकिन याद रहे कि किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता है। इन यहूदियों के साथ भले हथियार हो, भले ताकत हो, अमेरिका हो और जो भी सुपर पावर मुल्क हो, लेकिन अहले गाजा के साथ उनका रब है और उनका परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला जिसका हामी और नासिर होता है। याद रहे कि उनकी जिंदगी भी फख्र वाली होती है और उनकी शहादत भी अजीम मर्तबे वाली होती है। तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये उसी दुश्मनी की जो है आग है और उसी दुश्मनी के नतीजे में हो रहा है। अल्लाह ताला इन यहूदियों को गारत करे कि इन यहूदियों ने मुसलमानों पर जो जुल्म किया, जो बर्बरियत का नंगा नाचा है, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती है। अल्लाह ताला इन यहूदियों को गारत करे और जो लोग इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन सबको भी तबाह बर्बाद फरमाए और अहले गाजा को हिम्मत और हौसला अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आलिम गैब से उनकी मदद फरमाए। हमारे पास जो ऑप्शन है इस वक्त वो ये है कि हम उनके मसनूआत का बायकाट करें, उनके प्रोडक्ट्स का बायकाट करें। यह बात है कि हम पूरे तौर से उनके प्रोडक्ट्स का बायकाट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके हम उनके प्रोडक्ट्स का बायकाट करें। जहां तक हो सके सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से आप जो है इसराइल की मजम्मत बयान करें और इसराइली मजम्मत बयान करें, इस जालिमों की मजम्मत को बयान करें और आप फिलिस्तीनियों की हिमायत में खड़े हों, उनके सपोर्ट में खड़े हों। ये आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर के भी एहतजाज कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो हमारे लिए है वो है दुआ। मोमिन की दुआ में बहुत पावर है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ में बड़ी ताकत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो इस दुआ के जरिए से फिलिस्तीनियों की मदद फरमाएगा और इसराइली परिंदों को शिकस्त फरमाएगा। तो दुआ करें। और जब कभी, अभी तो मजलिस की तरफ से कोई एहतजाज का ऐलान नहीं हुआ है, जब कभी मजलिस की तरफ से कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज का ऐलान होगा, आप सभी हजरात से गुजारिश है कि बैक ज़बान होकर और मुत्तहिद होकर आप सभी हजरात इस एहतजाज में, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने फिलिस्तीनी भाइयों की हिमायत में खड़ा होने और उनकी हिमायत में अपनी आवाज को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु